صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بڑا بدبخت ہے. میرا یہ انداز ہے، اشعار سے میں شروع کرتا ہوں، کوئی بھی اصلاحی اشعار سے الفاظ پر دھیان دیں. دو تین اشعار میں بہت اہم اور بڑا سندیش، بڑا پیغام آپ تک پہنچ جائے گا. بڑا بدبخت ہے برسوں نیکی سے نہیں ملتا، بڑا بدبخت ہے برسوں نیکی سے نہیں ملتا، بہت نزدیک رہ کر بھی پڑوسی سے نہیں ملتا، جدا ہے مسجدیں دل بھی جدا ہے، کیا کیا جائے، محبت سے نمازی بھی نمازی سے نہیں ملتا، نہاتا ہے اگر موتی نہ رکھ الزام دریا پر، یہاں کچھ بھی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں ملتا. اور اخیر بڑا اہم شعر، ایک آیت کو سمجھنے میں زمانے بیت جاتے ہیں، خزانہ علم کا دستار بندی سے نہیں ملتا. بہت ہی قابل صد احترام آج کی بہت ہی پوتر سبھا کے ادھیکش ماننیے مولانا خالد صاحب، ہاں وہ کیا ہے
ہاں وہ کل یہی کر رہا تھا نا میں، تو وہ اسٹائل آیا زبان پر. کل بہت بڑا پروگرام سندھ کھیڑا میں ہندوؤں نے رکھا تھا. کمال کی بات ہے نا، ابھی تک کے بیان کی تاریخ مسلمان لینے آتے تھے، اب ہندو بھی لینے آ رہے ہیں. 1.5 روپے خرچہ کر کے ہندوؤں نے پروگرام رکھا تھا. اس کا عنوان تھا کہ انسانیت کو نشے سے کیسے بچایا جائے. سندھ کھیڑا سے آیا ہوں، اس لیے میری آواز بھی خراب ہے. اور ابھی آج سے 25 دن پہلے یہ آپ کا املیر میں منگل گرہ مندر ہے. کون سا مندر ہے؟ منگل گرہ مندر. وہاں پر بھی مندر میں بیان ہوا. کتنا اچھا لگتا ہوگا. ارے بولو نا، مندر میں بیان کون کر رہے؟ مولانا اپنے ایمان لا. تو اللہ عجیب عجیب انداز میں کام لے رہا ہے. تو آج سے بہت ہی مقدس اجلاس کے صدر محترم اب گاڑی لائن پہ آ گئی. حضرت مولانا خالد صاحب بڑے پیارے انداز میں جو نظامت فرما رہے ہیں، ہمارے بڑے سینئر اور اتنے پاورفل جسمانی اعتبار سے بھی کہ 20 سال سے جیسا دیکھ رہا ہوں ویسے یہ ویسی ہے نا. مولانا خلافت علی صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز، مولانا ولی محمد، مولانا زبیر صاحب، مولوی عبدالواجد صاحب، حافظ اسحاق صاحب، حافظ وسیق صاحب جنہوں نے ابھی تک بھوکا رکھے ہیں، حافظ ندیم صاحب، مولانا حافظ اشرف صاحب، مولانا ضیاء الحق صاحب، مولانا نثار صاحب، اور ہو سکتا ہے کسی کا نام چھوٹ جائے، لیکن میں علماء کا نام مولانا خاص طور سے جنہوں نے بلایا ہے، اور یہ ایسی شخصیت ہے کہ میں ہندوستان میں کئی لوگوں کو انکار کر دیتا، تگڑی فیس کے بعد بھی انکار کر دیتا مولانا، لیکن آج تک یہ آدمی فری میں بلا رہا، آج تک اس آدمی کو انکار نہیں کیا. ایسے بہت ہی قابل سب احترام ہمارے مولانا حافظ، اب آپ دور سے بولو کون؟ حافظ سلیم صاحب. مولانا خالد صاحب، ان کو تاریخ دینے کی ایک بڑی وجہ ہے. او چوپڑا والوں، او میری بیٹیوں، او میری بہنوں، میں خاص طور سے مولانا سلیم صاحب، حافظ سلیم صاحب کی دعوت پر مولانا اس لیے خاص طور سے آ جاتا ہوں حافظ اسحاق صاحب کہ یہ شخص جس انداز میں دین کی تعلیم کو اور مکتب کی تعلیم کو، دینیات کی تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو اور ہمارے بچوں کی تربیت کو جس انداز میں یہ شخص انجام دے رہا ہے، یقین مانو آج ہم اس کی اہمیت کو جانے نہ جانے، سمجھے نہ سمجھے، لیکن میری بیٹیوں کھل کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حشر کے میدان میں پتہ چلے گا کہ اس شخص نے ہمارے بچوں کو کیا دیا تھا. ابھی میں 2 دن پہلے ایک جگہ ایک مؤذن صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے، مولانا خالد صاحب، وسیق صاحب، ایک مؤذن صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے اور بڑی پیاری اذان انہوں نے مغرب میں دی، اور عشاء کے بعد بھی میرا بیان تھا، وہ سامنے آ گئے تو میں نے ان کو دیکھ کر یہ بات کہہ دیا، اور آج مولانا حافظ سلیم کو دیکھ کر یہ بات یاد آ گئی کہ یقین مانو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کسی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہم کو لگتا ہے گھر کی مرغی دال برابر ہے نا. مؤذن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن میں یہ اہمیت بتاتے ہوئے بات شروع کر رہا ہوں کہ وہ مؤذن جس کو ہم بانی صاحب، مؤذن صاحب، اور جس کی گھر میں چلتی نہیں وہ بھی آ کے کہاں چلا تھا؟ مؤذن صاحب. لیکن سنو چوپڑا والوں کہ وہ مؤذن جس کی دنیا میں سب سے کم پیمنٹ ہے، کم تنخواہ ہے، لیکن ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، مگر آپ کے اور میرے لاڈلے نبی نے بتایا ہے کہ وہ مؤذن جب حشر کا میدان ہوگا اور جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، باپ ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، اس وقت اللہ کے پیارے حبیب نے بتایا کہ مؤذن حشر کے میدان میں اللہ اس کی گردن کو اونچی رکھے گے تاکہ دنیا والوں کو اس کی اہمیت پتہ چلے، اور پتہ چلے اللہ بتائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو تم نے سب سے کم تر درجہ دیا تھا، لیکن یہ وہ شخص ہے
جو میرے لیے میرے بندوں کو پکارتا تھا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز، حی علی الفلاح، آؤ دیکھو تمہاری کامیابی اسی میں۔ تو یہ اس لیے میں نے کہا کہ کبھی کبھی ہم کسی کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن یہ شخص بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ آج کتنے بچے تھے مولانا؟ کم سے کم پروگرام میں کتنے بچے ہوئے آج کے؟ دوپہر میں میری بیٹیوں کا پروگرام تھا، کیوں؟ ابھی تو اندازہ کتنے ہو گئے؟ 120 بیٹیاں اور بچے۔ اب آپ ذرا سوچیں، 120 اگر بچے اسکول میں ہو تو چوپڑا والوں آپ دنیاوی تعلیم کو جانتے ہو کہ 120 بچوں کو سنبھالنے کے لیے کتنے ٹیچرز لگتے ہیں، ہے نا؟ اور وہ ٹیچر جو ہمارے بچوں کو دنیا سکھاتے ہیں، ہم ان کو کیا دیتے ہیں سب جانتے ہیں۔ میرے کچھ اسٹوڈنٹ مجھے ملے ابھی 2 دن پہلے ٹرین میں ملے، میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ صاحب، میں نے پوچھا نوکری ملی نہیں؟ بی ایڈ ہو گئے ہمارے پاس سے، نوکری ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اللہ کا شکر ہے کہ نوکری ملی۔ کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے کہ نوکری نہیں ملی۔ تو میں دنگ رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ابھی میں ایک کہتا ہے میں میتھمیٹک کا اسپیشل ٹیچر ہوں، ایک کہتا ہے میں انگلش کا اسپیشل ٹیچر ہوں۔ مفتی صاحب گورنمنٹ 70 80 90 ہزار لیتی تھی، لیکن ابھی ہم ہندوستان کے ٹاپ لیول کی ٹیوشن کلاس میں پروفیسر ہے، وہ کلاسز ہم کو 2 لاکھ روپے مہینہ دے رہی ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو سکھا رہا ہے اے فار ایپل اور بی فار بولو بولو بال، ہم جانتے ہیں کہ دنیا والے اس کو کیا دے رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک بی ایڈ ٹیچر، ایک بی ایڈ ٹیچر، ایک پروفیسر، ایک لیکچرر، ایک میڈیکل کالج میں پڑھانے والا، ایک جونیئر سینئر کالج میں پڑھانے والا کیا تنخواہ لیتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کر میں بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم خود دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں مکتب میں قرآن کی تعلیم لینے بھیجتے ہیں، وہاں ہم کیا فیس دیتے ہیں؟ کیا فیس ہے مولانا آپ کے یہاں؟ بولو نا، ماشاءاللہ 50 روپے فیس۔ بولو زور سے ایک بار الحمدللہ، بولو زور۔ کیا فیس ہے؟ 50 روپے۔ میرا خیال اس سے بھی 50 بچے ایسے ہوں گے جن کو تم کو یہ بولنا پڑتا ہوگا 3-4 دن کے بعد، بولنا رہتے ہیں آپ کو۔ ہنسی کی بات نہیں، میں کچھ اہم بات آپ کو ہنسی میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ چھوٹے بچے نا مولانا خالد صاحب، یہ جب انگلش ٹیوشن کو جاتے ہیں، ذرا غور سے سننا یہ جملہ میری بیٹیوں، یہ جب انگلش ٹیوشن کو جاتے ہیں، میتھ کے ٹیوشن کو جاتے ہیں، 9th اور 10th کے ٹیوشن کو جاتے ہیں، تو مولانا انگلش پڑھانے والی میڈم 700 روپے لے رہی، 500 روپے لے رہی، برابر بولو میرے میں، برابر ایک دم۔ اب ذرا سوچو اب کیا ہو رہا ہے، دیکھو میں بالکل ایک آج سادے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ چھوٹے سے بچوں کے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ دیکھو آپ۔ اب ان کے ذہن پر یہ اثر پڑتا ہے کہ ابو جان انگلش والے کو 500 روپے دیتے، ابو جان میتھمیٹک والی ٹیچر کو 500 روپے مہینہ دیتے، اور ابو جان کو 3 مرتبہ بولنا پڑتا قرآن کے 50 روپے دیتے۔ اب ذرا غور کرو اس جملے پر، یعنی بچپن سے ان بچوں کے معصوم ذہنوں پر یہ نقش ہو جاتا ہے کہ انگلش کا ٹیوشن 500، میتھمیٹکس کا ٹیوشن 500، قرآن کا مکتب کا ٹیوشن کی فیس 50۔ تو بچپن سے اس کے ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ شاید قرآن کی تعلیم اتنی اہم نہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں اکثر جگہ پر کہتا ہوں کہ مولانا خالد صاحب، مولانا خلافت صاحب، میں آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں امت کو یہ احساس دلاتا ہوں، کیا احساس دلاتا ہوں کہ مولانا یہ جو موبائل ہے نا، موبائل، یہ جو موبائل، یہ کون 249 روپیے یا 349 روپیے کا
منتھلی ریچارج اس میں مار رہی ہے. اور سبحان اللہ، عورت کا موبائل الگ، شوہر کا موبائل الگ، بیٹی کا الگ، پوریا کا الگ. کتنے ہو گئے؟ اب کیلکولیٹ کر لو، 250 سے 4 کے کتنے ہوئے ہیں؟ ارے بولو مولانا، آج ایسی سادی بات ہے، اوریجنل بات ہے، سمجھا؟ 1000 روپے. اور آگے بڑھ کر سن لو مولانا، اگر آپ نظر دوڑائیں گے نا تو آپ کو گھروں پر الٹی چھتریاں بھی نظر آئیں گی. ہے کیا الٹی چھتری؟ معلوم آپ کو الٹی چھتریاں کا مہینے کا 650 روپے. حافظ صاحب کتنا؟ 450 550. جتنے چینل بڑھائیں گے اس کے حساب سے اس کی قیمت الگ بڑھے گی. اب ذرا سوچو، اب تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ اگر ہم الٹی چھتری کے لیے، گھر میں ناچ گانا دیکھنے کے لیے، اپنی اولاد کو دکھانے کے لیے، اور وہ ناچ گانا دیکھنے کی اور سیریل دیکھنے کی اتنی فکر ہوتی ہے مولانا، کہ اگر 28 دن ہو گئے، 2 دن کے بعد میں ٹی وی کا ریچارج ختم ہونے والا ہے، تو مولانا بیوی خود شوہر کو جاتے جاتے بولتی ریچارج مار دینا والا. کیوں؟ اس لیے کہ بہن کی سیریل بند ہو جائیں گی. کیا دیکھتی ہو اس میں؟ ساز بھی کبھی بہو تھی. پھر وہ ٹی وی سیریل میں اس کو سکھایا جاتا ہے بڈھی کو کیسا ستانا. نہیں سمجھا؟ ننن کا بدلہ کیسا لینا. بہت صاف بات کہہ رہا ہوں. میرا ابھی بیان ہوا مولانا ممبئی میں. یہ دعوت کے ساتھی نا بڑا ڈینجر رہتے، انہوں نے میرا بیان رکھ دیا فلم انڈسٹری میں. کیا رکھ دیے؟ اور جتنے ناچنے گانے والے، بڑی محنت کی ان لوگوں نے. یہ ناچنے گانے والوں کو سب کو جمع کر دیے. کچھ بیٹیاں جو ہیروئنس ہیں وہ بھی سامنے آ گئی، کچھ بیٹے جو ہیرو ہیں وہ بھی سامنے آ گئے، اور کچھ وہ بھی لوگ تھے جو ٹی وی پر باقاعدہ سیریلز بناتے ہیں یا جن کے چینلز ہیں. اب مولانا پروگرام ہو گیا، اب ڈسکس ہوئی ہماری کھاتے کھاتے. تو ڈسکس میں کیا ڈسکس ہوئی ذرا غور سے سن لینا. ڈسکس ہوئی، میں نے ایک ٹی وی چینل والے سے پوچھا کہ آپ کا پلان کیا ہوتا ہے، ذرا غور سے سن، آپ کا پلان کیا ہوتا ہے؟ تو وہ عجیب بات کہنے لگا. کہا کہ مفتی صاحب ہم جب چینل کھولتے ہیں تو ہمارا پلان ہوتا ہے کہ کم از کم 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے ہمارا چینل چلے. بہت غور سے سنو کیا سمجھا رہا ہوں. 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے ہمارا چینل چلے تو ٹی آر پی بڑھے گی، قیمت ملے گی. تو میں نے کہا یار آپ کا چینل 24 گھنٹے میں سے گھر میں 20 گھنٹے کیسے کا چلے گا؟ 20 گھنٹے تھوڑی چینل چلے گا. اور کیسے کا لوگ 20 گھنٹے لے گئے ہیں؟ تو کہا کہ مفتی صاحب 20 گھنٹہ چلتا ہے. کیا کہا؟ 20 گھنٹے چلتا ہے. تو میں نے کہا کیسے چلتا ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب ہمارا پورا پلان ہے، ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بچے اسکول سے کب آ جاتے، گھر میں بچے کتنی دیر رہتے ہیں، تو وہ 4 گھنٹے جو بچوں کے ہیں ہم بچوں کی سیریل لگاتے تاکہ 4 گھنٹے وہ بچے دیکھتے رہے. افسوس بھی ہوتا ہے. پھر کہتا ہے کہ مفتی صاحب ہم لوگوں کو یہی معلوم ہے، بچوں کا ٹائم معلوم ہے، تو اس ٹائم ہم لگائیں گے برابر بچوں کی سیریل. چھوٹا بھیم، چھوٹے بھیم کو دیکھ رہا بڑا بھیم. ہو گئے ہمارے 4-5 گھنٹے. پھر کہتا ہے ہم کو یہ بھی معلوم ہے، ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ عورتوں کا فری وقت کب رہتا ہے. تو پھر ان 3-4 گھنٹوں کے اعتبار سے ہم وہ سیریل لگاتے ہیں جب گھر میں عورتوں کا وقت ہو. پھر ہم کو یہ بھی اندازہ ہے، ہم نے ریسرچ کیا ہے کہ جوان اکثر گھر میں کس وقت ہوتے ہیں. پھر جوان جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہم ان کے اعتبار سے نیو سانگز، نیو فلم سب ان کے اعتبار سے لگاتے ہیں. میں نے کہا اچھا، 4 کا 4، 4 دو میں 8، 4 تیرے، ارے بولو 12. ایسا ایک دم سادہ حساب. پھر کہنے لگا مفتی صاحب، میں نے کہا یار 12 کے بعد تو چینل بند ہو جاتا ہوں گا. کیا پوچھا مجھے؟
12 के बाद तो चैनल बंद हो जाता हूँ। कहते नहीं मुफ्ती साहब मुस्कुरा कर कहने लगा 12 के बाद बुड्ढों को नींद नहीं आती। तो फिर हम उसके बाद वो सीरियल, वो पुरानी फिल्म लगाते, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब नहीं सो रहा, मेरा महबूब। बस बिल्कुल सादे अंदाज में आज मैंने आपको शैतानों का प्लान बताया है ना। अब जो बाकी बचा, अरे बोलो ना, जो बाकी बचा मोबाइल। अब क्या कर रहे शैतान, हमारी कौम, हमारी नस्ल के जवानों को लगाने के लिए शैतानों ने क्या कर दिया, 2 GB डाटा फ्री। कौन सा 2 GB डाटा, ले बेटा 2 GB डाटा, और मर रात के 2 बजे तक। फिर बैठा वो नाले के किनारे, नाले की दीवार पर, पुल की दीवार पर, जो सड़ेल नदी है जहां बुरी बास मार दी, वहां बैठा। अभी हम जाएंगे जलगांव, अभी लौटेंगे हम जलगांव, तो मैंने अपने शहर में देखा कि मस्जिद अक्सा के पास से एक नाला जाता है, पीछे से इंतहाई बदबू आती है। लेकिन जितनी मुंडेर है, अभी हम रात को 1 बजे भी पहुंचेंगे तो वो मुंडेर पर बच्चे बैठे हुए हैं हमारे जवान, और उनके हाथ में मोबाइल है, और 4-4, 5-5 मिलकर मोबाइल पर जुआ या मोबाइल पर गेम ऑनलाइन खेल रहे हैं। तबाही का पूरा प्लान बनाया जा चुका है। इसलिए अल्लाह ने मेरी बेटियों और मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ने आपको और मुझे ये पैगाम दिया था कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, और अपने घर बार वालों और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हम अपनी औलाद से बड़ा प्यार करते हैं। माँ की मोहब्बत, अल्लाह की कसम, दुनिया की कोई ताकत माँ की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। माँ की मोहब्बत और माँ की ममता की मिसालें दी जाती है, और माँ दिखाती है दुनिया वालों को कि अगर किसी वक्त में रात भर जागना पड़े, और बेटा या बेटी अगर मासूम उसका लाडला या लाडली अगर बुखार में तप रही हो, तो हमने कई मर्तबा अपनी आंखों से देखा होगा कि बाप सो भी जाए, लेकिन माँ अगर बच्चा बुखार में तप रहा हो, बेटी बुखार में तप रही हो, तो माँ रात रात भर जाती है। 9 महीने किस तरीके से वो अपने औलाद को अपने पेट में रखती है, वो दर्द, वो एहसास एक औरत ही समझ सकती है। लेकिन मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर आप इन औलाद को जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, इन औलाद से आप दिल से ज्यादा मोहब्बत, अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह आपसे, हमसे, मर्दों से, औरतों से कह रहा है कि अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज से 4 दिन पहले मौलाना एक वीडियो आया, 13 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, कूद कर जान दे दिया। अब क्यों कूदा वो? कूद कर जान दे, क्यों? सिर्फ इतनी सी बात पर उसने आत्महत्या किया कि उसके हाथ में से उसकी मां ने मोबाइल छीन। हमको एहसास क्यों रहा है? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास में गया, बोला तो आप ताज्जुब करेंगे कि 2-2 साल के मासूम बच्चों को इतना मोटा मोटा ऐनक वाला चश्मा लग गया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये सब तेज किस चीज की है? मोबाइल। ऐसी आदत माने वाली बच्चे नहीं, माने वाली, क्योंकि मां बच्चा जैसे ही रोता है उसके हाथ में मोबाइल थमा दे। और अभी कुछ बच्चों की, अच्छा तावीज लेने आ रहे, मोबाइल का तावीज भी आया होगा तो देखो तावीज लेने आ रहे, और तावीज लेने आ, मुफ्ती साहब मेरा बच्चा मोबाइल ही छोड़ रहा, कोई तावीज दो। मैंने कहा भाई अभी तक के मोबाइल का तावीज आए दिमाग लॉन्च नहीं हुआ, मोबाइल का
تعویذ لانچ نہیں ہوا. اچھا میں نے کہا کیوں کیا مسئلہ ہے؟ مفتی صاحب موبائل دوں گی ہاتھ میں تو دودھ پیے گا، موبائل دوں گی ہاتھ میں تو کھانا کھائے گا. ہو گئے عادت کچھ بچوں کی ایسی بن گئی. میں میری بیٹیوں کو سے کہتا ہوں کہ سچ مچ اگر اولاد سے پیار ہے، محبت ہے، تو اللہ کے واسطے ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا بہترین انتظام کرو. ورنہ یہ جملہ سن لو، کل حشر کے میدان میں، اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں یہی اولاد ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہ میری ماں ہے اس کو پکڑ، اے اللہ یہ میرا باپ ہے اس کو پکڑ، اس سے دنیا کا ہر عیش آرام مجھے دیا، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم مجھے دیا، میرے نام پر گھر پلاٹ کھیتی دنیا کے ہر چیز کیا، دنیا کی کوئی تکلیف مجھے آنے نہیں دیا. لیکن اے اللہ یہ بیٹیاں کہے گی، یہ بیٹے کہے گے اے اللہ یہ میرا باپ ہے اس کو پکڑ، اے اللہ یہ میری ماں ہے اس کو پکڑ. دنیا کی ہر چیز انہوں نے دینے کی فکر کی تھی، لیکن میری اسلامی دینی روحانی ایمانی تربیت کا انتظام صحیح انداز میں نہیں کیا تھا. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان مکاتب کو معمولی مت سمجھو. مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم، جن کے لیے کعبۃ اللہ کھولا جاتا تھا اور جن کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی بھی دی جاتی تھی، مجھے گرو ہے، فخر ہے اس بات پر کہ اس شخص کا میں شاگرد ہوں. آج سے 45 سال پہلے مولانا علی ندوی نے جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں گلی گلی میں مدرسے اور مکاتب کھول دو، جال بچھا دو، گلی گلی میں مدرسہ کھول دو. تو اس زمانے میں سمجھ بھی نہیں آتا تھا مولانا کہ گلی گلی میں مدرسہ کھلے گا تو جھگڑے کتنے ہوں گے باپ، سمجھ نہیں آتا تھا. اچھا وہ چمڑے بنو گے، اچھا وہ چمڑے بنو گے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی بات. مولانا نے 45 سال پہلے جملہ کہا کہ مسلمانوں گلی گلی میں مدارس اور مکاتب کا جال بچھا دو. مولانا خلافت صاحب اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج اس وقت اب بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم نے تو گلی گلی مدرسہ نہیں کھول پائے، تم گلی گلی میں مکتب کھول نہیں پائے، لیکن شیطانوں نے گھر گھر میں اپنا مکتب اپنا مدرسہ کھول ٹی وی کی شکل میں. پہلے تو گھر میں کھولا تھا، اب تو میرا خیال شاید کوئی ہاتھ ایسا باقی نہیں ہے کہ جس ہاتھ میں یہ دجالی فتنہ نہ ہو، یہ شیطان کا فتنہ نہ ہو. ضرورت سے اوپر اٹھ کر لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں، رات دن لگے ہوئے. بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان میں سن رہا تھا، 4 یا 5 منٹ کی شارٹ کلپ تھی، تو مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میں گھر میں گیا، 4 لوگ گھر میں، شوہر، بیوی، بیٹا، بیٹی. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میں اس گھر میں گیا، 4 لوگ گھر میں، اور کمال کی بات 4 لوگ ہال میں بیٹھے ہوئے، بڑا ہال ہے، اور کمال کی بات یہ کہ 4 قریب قریب بیٹھ کر بھی قریب نہیں ہے، 4 کے 4 اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے. آج یہ استھتی اور یہ حالت ہمارے گھروں کی بھی ہو گئی ہے. آپ نے دیکھ لینا مفتی ہارون جو جملہ کہہ رہے ہیں، 3 لوگ گھر میں بیٹھے، بیوی اپنے موبائل میں لگی ہے. اچھا بولیو، میں کچھ نہیں سمجھتا، صرف فیس بک دیکھتی ہے، بیٹی اپنے موبائل میں لگے رہے ہے نا. بیوی بولتی اچھا کیا دیکھتی بہن تو، پاکستان کی سیریل بہت اچھی آئی ہے نا. نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی میں راندر گیا، راندر میں ایک نکاح کی محفل میں گیا. نتیجہ دیکھو کیا نکل رہا ہے، یہ گھروں میں سیریل چلنے کا نتیجہ. مولانا آج کل تجربے اتنے ہوئے کہ پریکٹیکل بولنے کے لیے کافی ہے، دوسری گردن کی بات بولنے کی ضرورت نہیں. راندر میں گیا نکاح پڑھانے کے لیے، بڑے آدمی کے یہاں کا نکاح تھا، اسپیشل مجھے بلایا گیا نکاح پڑھانے کے لیے. اور جب اسٹیج پر میں چڑھا تو باقاعدہ ایسا اسٹیج لگے، بیچ میں پھولوں کی چادر پوری. اب دیکھو سمجھ گئے، پھولوں کی چادر. پھر میں نے کہا وکیل گواہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بیٹی کی دستخط لینے چلے جائیں. تو وکیل گواہ نے بولا بازو میں بیٹھے رہے، پھولوں کی چادر کے پیچھے. مطلب کہاں سے لائے رہے اس ٹائم؟ پاکستان کی سیریل سے لائے.
اس کا باپ پیدا ہو رہا ہندوستان میں، یہ پیدا ہو رہا ہندوستان میں اور نقل کر رہا ہے آگے پاکستان۔ تم کو کیا لگتا کہ وہ اسلامی دیش ہے، وہاں مسلمان رہتے ہیں؟ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میرا یہ جملہ وائرل ہوگا کیونکہ میں کئی بار بیان کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی چیز میری وائرل ہو جاتی ہے، میں وائرل مفتی ہے۔ اب یہ میرا جملہ وائرل ہوگا کہ پاکستان والوں، تم بسے تھے، تمہارا ملک بنایا گیا تھا صرف اسی نام پر کہ اسلامی جمہوریہ ہوگا، اسلامی سلطنت ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے اعتبار سے تمہارا دیش چلے گا۔ مگر میں تھوکتا ہوں پاکستان والوں تم پر کہ جتنا ننگا پن، جتنی بے حیائی، جتنی بے شرمی تمہارے یہاں سے ہمارے یہاں آ رہی ہے، اتنی بے شرمی، بے حیائی اور ننگا پن ہم گرو سے کہتے ہیں کہ میرے دیش بھارت میں، انڈیا میں نہیں ہے۔ مولانا پاکستان سے خطرناک چیزیں آ رہی ہیں، عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہے، اور ظاہر مسلمانوں کو یہاں پر لگتا وہاں کے مسلمان لوگوں کا ہے۔ نہیں، وہ میرے یارو، خدا کے بعد سے ان چیزوں کو سمجھو، اپنے ماحول کو سدھارو، اپنے حالات کو بدلو۔ اللہ بھی کیا کہتا ہے؟ اللہ بھی کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ میں کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ اللہ کی قسم کھا کر علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہم اسکول کی تعلیم سے میں ہر جگہ کہتا ہوں رفتی برابر بھی منانی کرتے ہیں۔ میرے گھر میں 11 ڈاکٹر ہو گئے مولانا، 4 لوگ ہوئے ڈاکٹر، 3 بیٹیاں ڈاکٹر، 5 بیٹے ڈاکٹر، اور الحمدللہ حافظ بھی، عالم بھی، مفتی بھی، عالمہ بھی۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کسی کو لگتا ہوگا کہ یہ مولوی ملاؤں کو دنیاوی تعلیم کے بارے میں کیا معلوم، یہ ہمیشہ دین کی مدرسے کے مکتب کی بات کرتے ہیں۔ ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں، میرے قائد، میرے نیتا، میرے لیڈر مولانا ارشد مندی کہتے ہیں کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو بہترین دنیا کی تعلیم دو، ہم منع نہیں کرتے۔ ارے جب اللہ منع نہیں کرتا، قرآن منع نہیں کرتا، نبی منع نہیں کرتے، تو ہم کون منع کرنے والے؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم تو دے رہے ہو، لیکن میرے استاد مولانا علی ندوی کہتے تھے کہ بناؤ اپنے بچے کو بہترین انجینئر، مگر پہلے اس کو اچھا مسلمان بنا دو۔ بناؤ اپنے بچوں کو بہترین ڈاکٹر، مگر اس کو پہلے مسلمان بناؤ۔ ابھی کل پرسوں وہ پچھلے ہفتے میں جمعہ میں عیدگاہ میں میرا بیان تھا، 2-3 لوگ میرے پاس میں آئے، ملتانی برادری کے ہمارے نظام پہلوان وغیرہ آئے، اور کل بھی پرسوں بھی کریم سر ہم لوگ قبرستان میں بیٹھے، اس وقت بھی وہ پہلوان لوگ آئے اور کہنے لگے مفتی صاحب، کریم سر بھی ساتھ تھے اس لیے بازو نہیں، کہنے لگے مفتی صاحب لڑکیاں ہمارے یہاں پڑھنے آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ پونا سے آ رہی، یو پی سے آ رہی، بہار سے آ رہی، کولہاپور سے آ رہی، مالیگاؤں سے آ رہی، بمبئی سے آ رہی، 11 کالجز ہمارے پاس میں ہو گئے ہیں، لیکن وہ ایک جاہل بھنڈار بیچنے والے ہمارے دوست نظام پہلوان کہنے لگے مفتی صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار میں آپ کی ہماری سب کی پکڑ ہو جائے۔ میں نے کہا پہلوان کیوں کہتے ہو ایسا؟ تو انہوں نے 3-4 ویڈیو اور فوٹو بتائے، مفتی صاحب یہ حال ہے ہماری لڑکیوں کا۔ میں کہنا نہیں چاہوں گا مائک پر وہ سارے حالات کہنا نہیں چاہوں گا، اللہ کی قسم آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 10 دن پہلے میری برادری کا پورے ہندوستان کا ایک پروگرام ہوا یہاں شہادہ میں، پچھلے سنیچر کو بتایا نا، شہادہ میں میری قوم کی ایک بیٹی پائلٹ بنی، 2 ڈپٹی کلکٹر بنی، میری قوم کی بیٹی IAS اور IPS کا ایگزام پاس کی۔ دیکھنا آپ نے میرا بیان کا جملہ پیپر والوں نے کیا لگایا، میں نے وہاں پر بیٹیوں کو یہ کہا، ابھی بھی وہ پورا بیان آپ کو YouTube پر مل جائے گا، میں نے بیٹیوں کو وہاں پر کیا کہا مولانا خالد صاحب، میں نے کہا وہ میری بیٹیوں، اور آج 24
اللہ کی بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور ماں باپ سے بھی کہہ رہا ہوں, میں نے ان بیٹیوں سے کہا کہ ہم آپ کا سواگت کر رہے ہیں, ہم آپ کا ستکار کر رہے ہیں, برادری آپ کا سمان کر رہی ہے, آپ کو میڈل دے رہی ہے, آپ کو ٹرافی دے رہی ہے, آپ کو انعام دے رہی ہے, لیکن میں نے کہا او میری بیٹیوں, ہم ان ڈگریوں کو جملے پر دھیان دینا. آج پیپر میں یہی جملہ میرا آیا, انقلاب میں, اردو ٹائمز میں, لوکمت میں نے ایک جملہ کہا, میں نے کہا او میری بیٹیوں, ہم ان ڈگریوں کو لات مارتے ہیں جو ہماری عزت اور ہمارے ایمان کو نیلام کرنے کے بعد ملے. مرتد ہو رہی بیٹیاں, ابتداء کا شکار ہو رہی ہے, اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے. اب یہ ایک اور نیا جملہ ذہن میں آ گیا, اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے اور افسوس یہ ہے کہ وہ تو بہت اونچی ڈگری لے لی, مگر خاندان میں, رشتہ داری میں, سماج میں, قبیلے میں اس کے لیول کا بچہ نہیں مل رہا, لڑکا نہیں مل رہا. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا. پھر اس کے نتیجے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی. میرے لڑکوں سے بھی کہا, لڑکے بیٹھے نا, میں نے اس سے بھی کہا 100-300 بچوں کو ہم نے انعام دیا مارا. تو کمال کی بات 100-300 میں سے 230 لڑکیاں دی. کتنی؟ 230. تو میں نے کیا کہا ہمارے بچوں سے, میں نے لڑکوں سے کہا پورے کہاں جا رہے, خاندیشیوں میں کیا کہا پورے کہاں جا رہے. تو پورے کے دماغ میں کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, باوا کی دکان سنبھالوں گا. نہیں سمجھا کیا کروں گا, باوا کی دکان سنبھالوں گا. کیوں؟ پھر میں نے نشہ کرنے والے بچوں سے کہا, کل کے روز کی بھی میری ایک ویڈیو آئی جو میں نے شنکھلا میں ہندو مسلمان سب سے کہا کہ ہمارے پورے پہلے تو پڑھ رہی آلو ڈگریاں نہیں, نہ دین آلہ نہ دنیا کی اعلیٰ تعلیم, اور اس پر پھر پوڑے کھا رہے, نشہ کر رہے. تو میں نے ایک قدم سمجھنے والی خاندیشی انداز میں کہا کہ تیرے منہ سے, تیرے تھوبڑے سے اتنی بات آئی کہ تیرے کو دیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہوا. تو کہاں سے تیرا رشتہ ہوگا نہیں ہو گیا. تیرا منہ بھپکار رہا ہے نا, تیرے گال پچک گئے, تو پڑیا کھا کے اتنا دبلا ہو گیا کہ ایک بکا مارو تو 3 پلانٹا کھائے ہے نا. یہ ہنسی میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ ہے ہم کہتے ہیں نا ارتداد, لڑکیاں ہماری اسلام سے جا رہی ہے, مرتد ہو رہی ہے. او میرے بھائیوں, او جوانوں, اور جتنے ماں باپ بیٹھے, یہ آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام باریک پہلوؤں پر غور کریں. چلیے آئیے اب میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اور ختم کرتے ہوئے ایک ہی جملہ کہوں گا, ہے نا. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کون کون اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیوں بھائی سب پیار کرتے ہیں؟ ابھی تو چل رہا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل آئی لو محمد. میں اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. اور پیارے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ حشر کے میدان میں آدمی اسی کے ساتھ میں رہے گا دنیا میں وہ جس سے محبت کرتا تھا. پیارے نبی نے کہا المرء مع من احب یوم القیامہ, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن دنیا میں وہ جس سے محبت کرتا تھا. وہ جوانوں, اب اگر ناچنے گانے والوں سے عشق ہے, ناچنے گانے والوں سے پیار ہے, ناچنے گانے والوں کا اسٹائل پسند ہے, ناچنے گانے والوں کا لباس پسند ہے, ناچنے گانے والوں کے بال کا اسٹائل پسند ہے, ناچنے گانے والوں کا ڈریس اسٹائل پسند ہے, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میرے الفاظ نہیں ہے, اگر نبی کے اسٹائل سے پیار نہیں ہے تو یاد رکھنا حشر کے میدان میں ناچنے گانے والے جہاں رہیں گے تم بھی وہیں. اب نبی سے عشق ہے نا, پیار ہے نا. آج کل سب دائر کر رہے ہیں, ٹرین چل گیا جگہ جگہ. آپ کو معلوم ہے آئی لو محمد کا جو ٹرین چلا نا, چلا نہیں,
پری پلان منظم منصوبہ بند طریقے سے چلایا ہے. تم نہیں سمجھ پاتے. اپنی بھولی قوم ہے, کھاتے سیدھا سس, دماغ کو کام نہیں کر رہا. وہ 15 دن کیسے نکلے اللہ ہی جانتا تھا. نہیں ہو گیا 15 دن کیسے نکلے اللہ ہی جانتا. ارے چلایا گیا کیونکہ ملک میں جو نعرے لگ رہے تھے نا, بہت خطرناک نعرے شروع ہو گئے تھے, تو باقاعدہ کچھ ہمارے جیسے داڑھی ٹوپی والوں کو لایا گیا اور پھر آئلہ محمد کا ٹرین چلا کر اصل مدوں سے دھیان. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں, لیکن آخری جملہ سن لو, اگر نبی سے جان سے زیادہ پیار ہے تو جوانوں میں تم سے کہتا ہوں کہ پھر ایسے بن جاؤ کہ تم اگر ہندو بھائیوں کے محلوں میں سے بھی گزرو تو تم کو دیکھنے والا رمیش, پرکاش, کیلاش اور گنیش تم کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی محمد کا فین جا رہا ہے, یہ کوئی نبی کا غلام جا رہا ہے. آج ہم کو دیکھ کر کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں کہہ رہا تھا نا کہ فلم والوں میں میری بات ہوئی تو میں نے وہاں پر بھی یہ کہا, میں نے معافی مانگ کر کہا, میں نے کہا دیکھو خان صاحب, لوگ تم کو ہیرو کہتے ہیں ہے نا, تم نے جو پہنے ہمارے بچے وہ پہنتے. میں نے کہا خان صاحب تم نے کان میں بالی پہنی, میرے بچوں نے ارے بولو نا بالے پہن لیے. میں نے کہا خان صاحب تم نے ہاتھ میں کڑا پہنے, ہمارے بچوں نے کڑے پہن لیے. میں نے کہا خان صاحب اگلی پکچر میں اگر تم نے پاؤں میں پائل پہن لیے تو ارے بولو نا پائل بھی پہنے گی کیونکہ کس سے پہنا, خان صاحب نے پہنے ہے نا. سچی بتا خان صاحب سے کبھی تو جمعہ میں ملا؟ ارے بولو نا خان صاحب تجھے کبھی عیدگاہ میں دکھا؟ ارے بولو. ارے میں بہت بڑا اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ان لوگوں کا کوئی دین دھرم نہیں ہے, یہ ہمارے ہیرو نہیں ہے. ہم ان کی اتباع اور ان کی اطاعت اور ان کا اسٹائل اختیار نہیں کریں گے. ہمارے ہیرو, ہمارے نیتا, ہمارے قائد, ہمارے لیڈر, ہمارے سب کچھ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ. زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس جملے پر بات ختم. یہ جتنی بیٹیاں سن رہی ہے, یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں, اس جملے پر بات ختم کہ اس نبی پر سب سے پہلی وحی کون سی اتری تھی؟ ارے بولو نا. نماز کی نہیں اتری, سب سے پہلی وحی زکات کی نہیں آئی, سب سے پہلی وحی حج کی نہیں آئی, سب سے پہلے وحی آئی اقرا, شکا. ہاں پرسوں راہل پٹوڑے میرے ساتھ میں تھے, بڑا نیتا ہے, تو میں نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھا اور میں نے کہا کہ قرآن کی سب سے پہلی وحی تھی شکا, تو وہ بڑا خوش ہو کر کھاتے کھاتے کہنے لگے مفتی صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ صاحب امبیڈکر نے بھی پہلی بات کہی شکا. تو میں نے کہا سب لوگ یہی کہتے ہیں اور سب کا مرکز اور سینٹر قرآن ہے. قرآن کی پہلی وحی پڑھو. اقرا کے معنی کیا ہے؟ پڑھو. جلگاؤں میں میرا مشہور ڈائلاگ ہے اقرا, یہ پہلا حکم آیا پڑھو. تو میں جلگاؤں میں اکثر کہتا ہوں کہ اقرا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقرا میں پڑھ. اقرا کا مطلب یہ ہے بیٹا ملت میں پڑھ, چوپڑا میں پڑھ, چھتھیڑا میں پڑھ, اڑاوت میں پڑھ, نگر پالیکا میں پڑھ, کہیں بھی پڑھ مگر ارے بولو پڑھ. تو اگر پڑھو گے نہیں تو سمجھو نبی سے عشق نہیں ہے, نبی سے پیار نہیں ہے. کیونکہ نبی سے عشق ہے تو پھر نبی کو پہلا آرڈر جو آیا آسمان سے اور نبی نے ہم تک جو پہلا آرڈر پہنچایا وہ کیا تھا؟ پڑھو. تو میں مبارکباد دیتا ہوں کیوں حافظ سلیم صاحب کو, حافظ وسیع صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو کہ ادارہ جس طریقے سے دینیات مدرسہ الفرقان شیخ پورہ میں یہ چل رہا ہے یقین مانو بہت اچھے اعتبار سے چل رہا ہے. میں تمام بیٹیوں سے, تمام ماؤں سے, تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اپنی اولاد کو فکر سے بھیجے, کیونکہ ہم کو انگلش ٹیوشن کی فکر اتنی رہتی مولانا کہ لے جا کے چھوڑتا
یہ فیکٹ بنا لیا کے چھوڑتا. ارے آتے سے پوچھتا بھی میڈم نے کیا دی, ہوم ورک کیا ہے آج کا. لیکن دین کے معاملے میں اتنا بے فکر ہے, کبھی نہیں پوچھتا. کچھ تو اتنے خطرناک ہے مولانا کہ اگر محلے میں 5 مسجد ہے, مان لو نورانی مسجد, مکہ مسجد, اقصی مسجد, تو کچھ تو اتنے ڈینجر ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ان کا کھولیا جاتا تھا. جانتا کہا جاتا. اچھا اس کو یہ نہیں معلوم کہا جاتا تو کیا چل رہا اس کو کیا معلوم نہیں سمجھا. 3 سال سے قاعدے پڑھ رہے, کیا پڑھ رہے یہ بھی نہیں معلوم. اور میرے یارو ہنسی میں اللہ نے کچھ اہم باتیں مکہ کے اس موسم اور اس مناسبت اور اس ماحول کے تعلق سے کہلوا دیا. تو میں آپ سے کہوں گا اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی فکر کرنا. علم آئے گا سارے مسئلے ایٹومیٹک ارے بولو ختم ہوں گے. کون بولا بنا رہا سمجھ میں آ جائے گا. کون ریلی میں بلا رہا سمجھ میں آ جائے گا. کون چمپو گیری کر رہا ارے بولو سمجھ میں آئے گا. کون باولا بنا رہا. لیکن کائے سے ارے بولو علم سے, تعلیم سے. اس شعر پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ قسم اللہ کی آج بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کیا تو خود دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی. کیوں آج لگتا ہے کہ سب کچھ ان کا ہے, لیکن وہ شاید کسی نے کہا تھا نا کہ طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. اور عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا. تم بھی ٹوٹ جاؤ گے, تجربہ ہمارا ہے. سارے حالات درست ہو گئے, صرف اپن درست ہو گئے تو سارے حالات ارے بولو درست ہو جائیں گے. بڑا شاندار پروگرام حضرت مولانا خالد صاحب کی صدارت اور مولانا خلافت صاحب کی نظامت, بہت شاندار پروگرام یہاں پر سجایا گیا. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور معاف کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے 11 بجے تک کے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب